بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیران پیر دستگیر ماں سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تصنیف مبارک فتوح الغیب کی سیریز جاری ہے، اور آج اس کے 63 اور 64 مقالہ مبارک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ عبارت کے اعتبار سے تو مختصر نظر آتے ہیں، لیکن پیغام اور مشن کے اعتبار سے، میسج اور دعوت کے اعتبار سے بڑے ضخیم اور یوں کہہ لیں کہ جیسے ایک سمندر ہو، ایسے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فی بیان حال منام ہی، عالم خواب میں، رأیت فی المنام، میں نے خواب دیکھا، کأنی اقول، گویا کہ میں کہہ رہا ہوں، یا مشرکن بربہ فی باطنہ بنفسہ، اے اپنے رب سے شرک کرنے والے اپنے ہی باطن میں اپنے نفس کے ساتھ، وفی ظاہر ہی بخلق ہی، اور اپنے ظاہر کے اعتبار سے مخلوق کے ذریعے، وفی عمل ہی بے ارادت ہی، اور اس کی جانب سے جو اعمال تیرے اوپر لازم ہیں ان کو اختیار کرنے میں اپنے ارادہ کے سبب، گویا کہ اپنے نفس کے ذریعے اپنے باطن میں اپنے رب کا شریک، اپنے ظاہر میں مخلوق کو اس کے مد مقابل ٹھہرا کے شریک، اور عمل میں اپنے ارادے کو مد مقابل ٹھہرا کے تو مشرک ہو رہا ہے۔ فقال رجل فی جنبی، فرماتے ہیں میرے ساتھ ایک آدمی تھا، اس نے کہا ما ھذا الکلام، اس گفتگو کا مطلب کیا ہے؟ فقلت ھذا نوع من المعرفۃ، فرمایا یہ معرفت کی بات ہے، اسے آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اب یہاں غور طلب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عالم خواب میں دیکھا، اور خواب میں ایک خاص کیفیت کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے باطن میں اپنے نفس کے ساتھ مشغول ہوتا ہے اور اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، اور اپنے ظاہر میں مخلوق کو ان تمام چیزوں میں وہ ملا لیتا ہے اور اس میں ملاوٹ کر لیتا ہے، تو فرمایا وہ ظاہر کے اعتبار سے شرک کر رہا ہے۔ اور اپنے عمل میں اگر اپنے ارادے کو جو اس کی جانب سے بندے کے اوپر ہے اس کو شامل کر لیتا ہے تو یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے۔ اور آپ نے فرمایا یہ معرفت کی باتیں ہیں، کیوں؟ اگر ایک شخص اپنے حال باطن کو، اپنے حال ظاہر کو اور اپنے عمل کو یہ دیکھتے ہوئے پہچان لیتا ہے کہ انہ مشتغل بہذا الاشتغال، کہ جب ان میں وہ مشتغل ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے اور ان میں محو ہوتا ہے، تو وہ اپنی اس بنیادی تکلیف کو سمجھ سکتا ہے کہ رب کے علاوہ جو چیز بھی ہے وہ میرے لیے لائق اور مناسب نہیں ہے۔ اور جو اس کو سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ اس کے علاج میں کوشش کرتا ہے کہ یہ بھی بیماری ہے کہ میں نے اپنے رب کے مد مقابل کسی چیز کو ٹھہرایا، چاہے اس کا تعلق نفس سے ہو، چاہے اس کا تعلق مخلوق سے ہو، چاہے اس کا تعلق اپنے ذاتی ارادہ سے ہو۔ جب وہ ان چیزوں کو پہچانتا ہے تو پھر وہ اس کا علاج کرتا ہے، اور اگر نہیں پہچانتا تو پھر اس کے لیے اپنے رب کی جانب رجوع اور رجحان کا کون سا باب کھلتا ہے اور کون سا دروازہ کھلتا ہے۔ لہٰذا بندے پہ لازم ہے نفس کا معاملہ ہو، مخلوق کا معاملہ ہو، اور اس کا اپنا ارادہ اور اپنی منشا ہو، ان تمام چیزوں کو ترک کر کے وہ اپنے مالک و مولا کی رضا اور اس کی خوشنودی کو تلاش کرے۔ 64 مقالہ مبارک میں آپ ایک بڑی مزے کی بات فرماتے ہیں، قال رضی اللہ عنہ ذاک بی الامر یومن، ایک دن میرا معاملہ مجھ پہ بڑا عجیب و غریب گزرا،
فتحرکت النفس تحت حملہا، پس نفس نے اپنے اس تکلیف میں اور اپنی اس تنگی میں، اپنے اس بوجھ میں حرکت کی، وطلبت الراحہ، اور اس نے راحت کو طلب کیا، والمخرج والفرج، اور نکلنے کے راستے کو اور کشادگی کے راستے کو طلب کیا۔ فقیل لی، مجھے کہا گیا، ماذا ترید، اے غوث اعظم آپ کس چیز کا ارادہ کرتے ہیں؟ فقلت، تو میں نے جواباً کہا، ارید موتاً لا حیات فیہ، میں ایسی موت چاہتا ہوں جس کے بعد زندگی نہ ہو، وحیاتاً لا موت فیہا، ایسی حیات چاہتا ہوں جس میں زندگی نہ ہو، یعنی ایسی موت کا ارادہ کرتا ہوں اس کے بعد زندگی نہ ہو، اور ایسی حیات کا ارادہ کرتا ہوں اس کے بعد موت نہ ہو۔ فقیل علی، مجھے کہا گیا، مل موت الذی لا حیات فی، وہ کون سی ایسی موت ہے جس میں زندگی نہ ہو، والحیات التی لا موت فیہا، اور کون سی ایسی زندگی ہے جس میں موت نہ ہو؟ قلت، تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا، الموت الذی لا حیات فیہ موتی ان جنسی، وہ موت جس میں زندگی نہ ہو اس سے مراد میری موت ہے، اپنی جنس سے، مخلوقات میں سے جو بھی میری ہم جنس ہیں ان سے کٹ جانا۔ فلا اراہم فی الضر والنفع، میں انہیں نہ نفع میں دیکھتا ہوں نہ نقصان میں، وموتی النفسی، اور میرے نفس کی موت، وہوائی، میری خواہشات کی موت، وارادتی، میرے ارادے کی موت، فی الدنیا والاخرى، فرمایا چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو چاہے اس کا تعلق آخرت سے ہو، فلا احیی فی جمیع ذالک ولا اوجد، نہ اس تمام چیزوں میں میری زندگی ہے، میری حیات ہے، اور نہ ہی ان کے اندر میں کسی چیز کو پاتا ہوں، چاہے وہ میرا نفس ہے، خواہشات ہیں، میرے ارادے ہیں، میری مناجاتیں اور تمنائیں ہیں، ان کا تعلق دنیا سے ہے، ان کا تعلق آخرت سے ہے۔ فرمایا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ ایسی حیات ہے جس کے اندر حقیقت میں موت ہے، اور موت ایسی ہے جس میں آدمی اپنی حیات ابدی کو نہیں پا سکتا۔ وَأَمَّا الْحَيَاةُ الَّتِي لَا مَوْتَ فِيهَا، اور حیات ایسی جس میں موت نہ ہو، فرمایا فَحَيَاتِي بِفِعْلِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ بِلَا وُجُودِ، فرمایا وہ میری وہ زندگی ہے اور میری وہ حیات ہے جو اپنے رب کے فعل سے منسلک ہے، میرے وجود کے بغیر، میری ہستی کے بغیر۔ والموت فی ذالک وجودی معہ، اور اس میں جو موت ہے میرے وجود کی، یہ اس ذات اقدس کے ساتھ منسلک ہے۔ فکانت ہذہ الارادات، پس یہ وہ ارادہ ہے، انفس الارادات التی اردتها منذ عقلت، فرمایا یہ سب سے اہم مقام اور سب سے اہم مرتبہ ہے جسے میں چاہتا ہوں، اور جب سے مجھے اللہ تعالیٰ نے شعور دیا، جب سے ادراک دیا، اس وقت سے میں یہی چاہتا ہوں کہ میں ایسی زندگی کو اختیار کروں جس میں موت نہ ہو، اور وہ ایسی زندگی ہے جو میری خواہشات کی نہیں، میرے ارادوں کی نہیں، میری تمناؤں کی نہیں، بلکہ میرے مالک و مولا کے فعل سے منسلک ہے۔ جیسے وہ چاہتا ہے ویسے کرتا جاؤں، جیسے اس کی منشا ہے اس کو پورا کرتا جاؤں، جیسے اس کا ارادہ ہے اس کو اختیار کرتا جاؤں، جس میں میرا وجود نہ ہو، میری ذات نہ ہو، میری خواہش نہ ہو، میری تمنا نہ ہو، میری چاہت نہ ہو، میری آرزو نہ ہو، اس میں چاہت بھی اسی کی، اس میں ارادہ بھی اسی کا، اس میں رضا بھی اسی کی، اس میں خوشنودی بھی اسی کی، اور ہر چیز میں جب اس کی رضا اور خوشنودی چاہی جائے تو یہ ایسی زندگی ہے جس کے بعد موت نہیں، زمین کے اوپر ہو تب بھی زندہ ہے، اگر تہ خاک دفن کر دیا جائے پھر بھی زندہ ہے۔ تو آپ نے یہ سبق دیا کہ ایسی زندگی کو چاہو جس کے بعد کبھی موت نہ ہو، اور وہ اس کی رضا اور اس کے امر اور اس کے حکم کی تابعداری ہے، اور اپنے وجود کی فنائیت اور اس کی بقائیت ہے جس میں رضائے الہی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔